نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان میں سب سے بڑی اور سب سے افضل نعمت ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہی یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محترم حاضرین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے اخلاق حسنہ، اس کی اہمیت اور فضیلت. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں. اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ طبیعت، مزاج. اسی طریقے سے وہ باطنی صفات جس کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. جس طرح خلق جو ہے وہ انسان کی ظاہری صورت، اس کی جسمانی ساخت اور بناوٹ کو کہتے ہیں، اسی طرح خلق انسان کے باطنی صفات اور کیفیات کو کہا جاتا ہے. اور اخلاق جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو اس قدر راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اعمال اور رویوں کو متعین کرتی ہے. انسان کے اندر اگر یہ صفت پیدا ہو جائے اور اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اگر یہ صفت اس کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، اچھے اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے، تو اسے اخلاق حسنہ یا اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. اور یہی کیفیت اگر اسے برے اخلاق کی طرف لے جاتی ہے، برے اعمال کی طرف لے جاتی ہے، تو اسے جو ہے اخلاق سوء یا اخلاق سیئہ، برے اخلاق کہا جاتا ہے. اور اخلاق کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وقتی اور عارضی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، مستقل طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیتا ہے، یا 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیتا ہے، تو اسے سخی نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی فائدے کے لیے 1 یا 2 مرتبہ سچ بول دے تو اسے سچا نہیں کہا جائے گا.
جب تک کہ یہ صفات اس کی طبیعت میں راسخ نہ ہو جائیں، اس کی طبیعت کا حصہ نہ بن جائیں، کہ جب بھی اسے مال خرچ کرنے کا موقع ملا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جب بھی سچ بولنے کی بات آتی ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تب جو ہے یہ کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی صفت ہے، اس کے اخلاق ہیں۔ اور اخلاق کی جو ہے، اخلاق حسنہ کی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی جو اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اس کے برعکس جو برے اخلاق ہیں ان سے روکا گیا ہے، اور ان کے حاملین کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ دوسری اہم چیز جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا اس میں کچھ مکی دور میں نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اس سے پہلے، اور کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو ان کا موضوع ہے، جو عنوان ہے، صرف توحید اور عقیدہ جو ہے زیادہ بیان کیا گیا، احکام کی آیتیں اس میں نازل نہیں ہوئی۔ لیکن مدنی زندگی میں جو ہے اس میں احکام کی آیتیں نازل ہوئی۔ احکام کی آیتوں سے مراد یعنی نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج اور زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی دور میں صرف توحید اور عقیدے پر فوکس کیا گیا۔ جی تو یہ چیز جہاں توحید کی اہمیت پر، عقیدے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، وہیں ہم دیکھیں کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو اخلاق کی ہونے کے باوجود وہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ تو ان کا مکی دور میں نازل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اخلاق بھی جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اخلاق کی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان کا مکی دور میں نازل ہونا اس بات پر ثبوت ہے کہ اخلاق کی ضرورت انسان کو ہر دور اور ہر حال میں ہے، پھر وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ لوگوں کو یہ آیت کچھ سنی ہوئی لگ رہی ہوگی، آپ لوگ تقریباً ہر جمعہ میں دوسرے خطبے میں آخری وقت میں یہ آیت سنتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور اپنے اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق کو ادا کرنے کا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ رب العالمین تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور اسی طریقے سے ظلم اور سرکشی سے اللہ رب العالمین تمہیں روکتا ہے۔ اور پھر کہا یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کر لو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ان اللہ یأمر، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے استعمال کیا کہ ینہا، وہ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے اور برے اخلاق سے، بری صفات سے روکا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ آپ اے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اچھی اور صحیح بات کہیں، اور شیطان جو ہے ان کے درمیان فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً بے شک شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ ان کا رب جو ہے انہیں حکم دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ وہ اچھی اور بھلی بات کہیں، اور اچھی اور بھلی بات کہنا جو ہے یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے ہمیں اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یا اخلاق کی جو بعض صفات ہیں جیسے سچ بولنا، جھوٹ سے رکنا، غیبت سے بچنا، یہ ساری چیزوں پر الگ سے آیتیں موجود ہیں، لیکن ان کا وقت نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس بات پر کافی ہیں، اس بات کی دلالت کے لیے کہ اخلاق کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا یعنی رسول بنا کر بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
کہ مجھے تو صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، ان کو مکمل کر دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث کے ذخیروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بڑا مجموعہ احادیث کا اچھے اخلاق کی ترغیب اور اس کی تعریف میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی احادیث، بہت ساری احادیث جو ہے آپ کو اس بات پر ملیں گی جس میں آپ کو اچھے اخلاق کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ان سے انسانوں کو کیا فضیلتیں اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے برعکس احادیث کا بہت بڑا مجموعہ اس بات میں بھی ہے، اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ جو برے اخلاق ہیں اس میں احادیث میں ہم کو ان سے روکا گیا ہے، اور ان برے اخلاق کے ہونے کی وجہ سے انسانوں کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے کس طرح کے عذاب آ سکتے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اور صحابہ کرام کو خاص کر وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہ تم جو ہے جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم سے برائی ہو جائے تو تم اس کے پیچھے نیکی کر لو، کیونکہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ان کی وصیتوں میں سے ہے کہ ہم جو ہے اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یعنی اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، تو آپ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجئے، آپ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کیجئے۔ آپ جو ہے اگر اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرتے ہیں، گویا کہ جو ہے آپ نیکی انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے راضی رہیں، لوگ تم سے خوش رہیں، تو تم اپنے مال سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو۔ اب اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیتے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنی جگہ بنائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اختیار کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مالوں سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر تمہارے پاس مال نہ بھی ہو، تمہارے اندر جو ہے اچھے اخلاق ہے، تمہارے اخلاق جو اچھے ہیں، تم لوگوں سے حسن معاملہ کرتے ہو، تو تم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو۔ اور اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے رحم دل واقع ہوئے ہیں، نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ بد زبان ہوتے یا آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے یا جو لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کے حسن اخلاق کا ہی نتیجہ ہے، آپ کے نرم دلی کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، آپ سخت کلامی کرتے یا آپ کے اخلاق جو اچھے نہیں ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے، چاہے وہ دعوتی میدان میں ہو یا عملی زندگی میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہو، اس کی محبت ہو، تو وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ یہ اخلاق کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے جو ہے اتنی چیزیں بہت ہیں۔ اب ہم اس کی فضیلت کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا سب سے بہترین شخص ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان من خیارکم احسنکم خلقا او احسنکم اخلاقا، کہ تم میں، تمہارے معاشرے میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ بہتر ہونے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے میں بتا دیا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو یا تم بننا چاہتے ہو اپنے معاشرے کا سب سے بہترین شخص، سب سے اچھا شخص، کیا کرو؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو۔ دوسری جگہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔
جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اس کا ایمان جو ہے اتنا ہی مکمل ہوگا۔ اور تیسری سب سے بڑی فضیلت میں اگر کہوں تو کوئی بری بات یا بڑی بات نہیں ہوگی کہ اگر انسان اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنے؟ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ اچھے اخلاق اختیار کر لیجئے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان احب عباد الی اللہ احسنہم خلقا، کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ رب العالمین کو وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور اسی کی دلالت پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان ساری صفات کو دیکھیں تو یہ اخلاق حسنہ میں سے ہی ہیں، یہ اچھے اخلاق ہی ہیں جن کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بنے، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اچھا بنا لیں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ چوتھی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل ما اوتی المرء المسلم، کہ سب سے افضل چیز جو ایک مسلمان کو عطا کی گئی، سب سے افضل نعمت جو ایک مسلمان کو عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ آپ سوچیں کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ یعنی اگر کسی انسان کو اچھے اخلاق عطا کر دیے جاتے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو گویا کہ اسے سب سے دنیا کی سب سے بہترین چیز عطا کر دی گئی، سب سے افضل چیز عطا کر دی گئی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو عطا کر دی جائیں تو پھر اسے دنیا میں 5ویں چیز نہ بھی ملے، چاروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی ملے تو اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آر کی اور کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایمانداری، امانت داری اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو سچائی عطا کر دے، سچ بولنے والا بنا دے۔ تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ چوتھا یہ کہ اللہ رب العالمین اسے حلال روزی عطا کر دے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کو عطا کر دی گئیں، 5ویں چیز اسے نہ بھی ملے تو اسے کوئی خسارے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو آپ دیکھیں، پہلی کیا ہے؟ امانت داری، اور امانت داری کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ دوسری سچائی، سچائی کیا ہے؟ یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ اور پھر الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کہا کہ تمام اچھے اخلاق۔ اور پھر چوتھی چیز جو کہی کہ رزق حلال اگر کسی کو عطا کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ رزق حلال کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ جھوٹ بول کر کماتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، آپ اسی طریقے سے دھوکہ دے کر کماتے ہیں وہ حلال نہیں ہے۔ آپ جب سچ بول کر کمائیں گے، جب آپ ایمانداری سے کمائیں گے، تبھی جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھے اخلاق عطا کر دیے گئے یا آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا تو گویا کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی جو ہے تمام بھلائیاں عطا کر دی گئی۔ 5ویں فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں انسان جو ہے ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن میزان میں، مومن کے ترازو میں، مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کا حسن اخلاق ہوگی۔ تو کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اگر ہم نیک ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم جو ہے اخلاق حسنہ کے پیروکار ہیں، ہمارے اندر جو اخلاق حسنہ ہے، تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے میزان میں سب سے بھاری چیز ہوگی۔ اسی کے ساتھ 6ٹھی جو فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ان سے پوچھا گیا کہ ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کثرت سے جنت میں لے کر جائیں گی۔ اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے 2 چیزیں ہی کیوں بیان کی، تقوی اور حسن خلق؟ کیونکہ اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے جتنے حقوق ہیں آپ ان کو ادا کریں گے، اسی طریقے سے اگر آپ حسن اخلاق اختیار کرتے ہیں تو آپ بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے،
اور جب ایک انسان اللہ کے حق کو ادا کر دے، بندوں کے حق کو ادا کر دے، تو گویا کہ اس نے مکمل اسلام پر عمل کر لیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جو ہے ذکر کی، پہلے تقویٰ اور دوسرا حسن خلق۔ تو اگر یہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ گویا کہ ہم پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ساتویں چیز جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، ساتویں چیز یہ ہے کہ آپ کے جنت میں درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے۔ اگر انسان جنت میں داخل ہوا، اس کے درجات ہیں، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اگر آپ درجات میں بلندی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن اخلاق کا حامل بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، بحث و جدال کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا، اس شخص کے لیے میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور تیسرا، اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ ان تینوں چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز جو بیان کی گئی کہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ رہا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی اچھے اخلاق کا حامل ہوگا، کسی کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، تبھی وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے حق پر ہو، اس کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ دوسرا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں جھوٹ بولنے کی بھی وعید ہے۔ تو اگر کوئی شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ سچ پر قائم رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی۔ اور پھر حسن خلق، جس کے سبھی اخلاق اچھے ہیں، جو اخلاق حسنہ سے متصف ہے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی ضمانت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضمانت لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر اگر آپ اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں تو آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے میں وہ گھر جو ہے ضرور دیا جائے گا۔ آٹھویں فضیلت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگ اور میرے سب سے زیادہ قریب لوگ جو ہیں وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ کل قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہوں گے، اور بیٹھنے کے اعتبار سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں تو آپ کو جو ہے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور کون ہے ہم میں سے وہ بدبخت جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے رسول کا قرب نصیب ہو؟ اور کیسے نصیب ہو رہا ہے؟ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، نفس پر گرا گزرے گا، لیکن اتنا بڑا مطالبہ نہیں کہ رسول کے قرب کے بارے میں اس کا سودا کیا جائے۔ کہ آپ جو ہے اگر اچھے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی خوشبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب نصیب ہو رہا ہے۔ یہ چند فضیلت کی باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اخلاق حسنہ کے اختیار کرنے پر۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ عمومی باتیں ہیں، عمومی طور پر اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی۔ اب ہم اس میں سے اگر ایک ایک صفت کو لیں، ایک ایک اچھی عادتوں کو، اچھی صفات کو لیں، اس کے اوپر احادیث موجود ہیں جس میں ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اختیار کرنے والوں کا درجہ بیان کیا گیا ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے چند باتیں بھی جو ہیں وہ کافی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں اخلاق کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم اسی اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے اخلاق کا مشاہدہ کریں، دوسروں کا نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اخلاق کے کس درجے پر ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ بڑھتی نہیں جا رہی؟ کیا ہمارے نئے نسل کے بچے، ان کے اندر اخلاقی تنزلی آتی نہیں جا رہی؟ جو کل بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، آج ہمارے بچوں کے اندر بڑوں کے ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی زبانیں جو ہیں وہ فحش باتوں سے ہمیشہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کون سی ایسی برائی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال کو آپ دیکھیں، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے یہاں آپ کو نفل روزے ملیں گے، نفل نمازیں ملیں گی، ذکر و اذکار ملے گا، لیکن آپ ان کے اخلاق کو دیکھیں، اخلاق کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں۔ ذرا سا کچھ معاملہ ہو جائے طعن و تشنیع پر آ جاتے ہیں،
برا بھلا کہنے لگتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرنے لگتے ہیں. غیبت دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے کہ لوگ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں غیبت کر کے اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں جس کی وہ غیبت کر رہے ہیں. کیا قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے اس سے منع نہیں کیا؟ اسی طریقے سے جو بدگمانی ہے, بدگمانی ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے. کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے تعلق سے کوئی عمل کر رہا ہے, اس کے تعلق سے فوراً ہمارے دل میں جو ہے بدگمانی آ جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, اور اللہ رب العالمین پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ تم جو ہے بدگمانی سے بچو, بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے تعلق سے کتنی بدگمانی ہوتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھو, اس کے تعلق سے بدگمان مت ہو. مسلمان ہونا ہی اس سے حسن ظن رکھنے کا ایک سبب ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے, وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, تو ضروری ہے کہ ہم اس کے تعلق سے حسن ظن رکھیں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں بدگمانی ہے. سامنے وہ اچھے سے بات کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے وہ دکھاوا تو کرتے ہیں اچھے اخلاق کا, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اخلاق کے دکھاوے کا نام نہیں ہے. یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے دل میں مضبوط اور راسخ ہوتی ہے. یہ انسان کو لوگوں کے سامنے ہو, لوگوں کے پیچھے ہو, ہمیشہ جو ہے اچھے اخلاق پر ابھار کر رکھتی ہے, ہمیشہ اسے جو ہے نیکیوں پر ابھار کر رکھتی ہے, اسے برائیوں میں ملوث نہیں ہونے دیتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں, تو ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں, اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں. اور اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے ہم نے بیماری تو دیکھ لی, اس کا علاج جو ہے میں چند جملوں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق اختیار کریں تو کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز, آپ عبادتوں میں جو ہے کثرت کریں. نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے اوقات کا جو بورڈ ہوتا ہے اس پہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے, فحش کاموں سے روکتی ہے. تو اگر آپ نماز کثرت سے پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ نماز جو ہے آپ کو برائیوں سے, برے اخلاق سے روکے گی, اچھے اخلاق پر ابھارے گی. اسی طرح زکوٰۃ اور صدقے کے تعلق سے ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, تو اس کے اندر جو لالچ ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے حرص ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے, بخل کو ختم کیا جاتا ہے. زکوٰۃ اور صدقہ انسان کے اندر بخل اور لالچ اور حرص جو ہے, جو کہ ایک بری صفت ہے, اس کو ختم کرتا ہے. اسی طریقے سے روزہ جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال ہے, کس سے؟ گناہوں سے, بری عادتوں سے, بری صفات سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بری عادتوں سے, بری صفات سے بچیں تو آپ روزے کی کثرت کریں. دوسری چیز جس کے ذریعے جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکتا ہے کہ انسان جو ہے کوشش کرے, سیکھنے کی کوشش کرے. اخلاق کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جہاں فطری ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے ہدیہ ہوتا ہے, موہبہ ہوتا ہے, وہی انسان اگر کوشش کرے اور پریکٹس کرے تو انسان جو ہے اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے, اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم, کہ علم جیسے سیکھنے سے آتا ہے اسی طریقے سے حلم جو ہے یعنی بردباری جو ہے, نرم مزاجی جو ہے, وہ بھی سیکھنے سے, پریکٹس کرنے سے آتی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خیر کی تلاش کرتا ہے تو اسے وہ عطا کیا جاتا ہے, اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شر سے بچا لیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے باحیا ہو, باحیا بننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے باحیا بنا دیتا ہے. کوئی اللہ رب العالمین سے لوگوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. کوئی صابر ہونے کی کوشش کرتا ہے, صبر کرنے والا بننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے دل میں جو ہے صبر پیدا کر دیتا ہے, اس کو صبر عطا کر دیتا ہے. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیز عطا کی جائے گی. اگر آپ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ اختیار کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے جو آپ کو اخلاق حسنہ اختیار کرنے میں مدد کر سکتی ہے, بہت ہی مختصر میں کہوں گا, وہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، اچھے انسان کو اپنا دوست بنا رہا ہے یا برے انسان کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اخلاق اچھے ہو، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے، آپ کے اخلاق آپ دیکھیں گے کہ خود بخود جو ہے اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اخلاق آپ کے نہ چاہتے ہوئے دھیرے دھیرے جو ہے وہ برائی کی طرف چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہم میں سے ہر شخص اگر وہ والد ہے تو اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے بچے جو ہے کس طرح اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، وہ کوشش کے باوجود بھی ان کو نیک راستے پر، صحیح راستے پر نہیں لا پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سنگت ہے وہ بری ہے، ان کے جو دوست ہیں وہ برے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری اور جامع مثال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے انسان کی مثال یا اچھی صحبت کی مثال اس طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے ایک عطر فروش کے ساتھ رہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اس سے عطر خریدے گا جو کہ خوشبو ہے، سکون کی چیز ہے، اگر نہیں خریدتا وہ اسے ہدیہ کر سکتا ہے، نہ خریدے نہ ہدیہ کرے تو کم سے کم جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا اس کی خوشبو سے ملتی رہے گی، جس سے اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس جو ہے جو برے اخلاق کے حامل لوگ ہیں، اگر آپ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ وہ جو ہے لوہار کی طرح ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو یا تو وہ آپ کا کپڑا جلائے گا، اگر آپ کا کپڑا نہیں بھی جلائے تو اس کی جو بدبو ہے، اس کا جو دھواں ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ وہاں پہ سکون محسوس نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے ان کی کم سے کم جو روحانیت ہے، جو سکون اور طمانینہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت نہ بھی اختیار کرے، ان کے اعمال کو اگر آپ نہ بھی اختیار کریں تو ان کا جو اثر ہے وہ آپ کو اوپر آئے گا اور آپ اسے محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اور چوتھی چیز وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں، بہت زیادہ ہوا اس کے لیے معذرت، لیکن یہ تھوڑی اہم چیز تھی اس لیے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اسلاف کے اخلاق کی جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی۔ اور سب سے بہترین اخلاق اگر ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، نبی بنانے سے پہلے، نبی بنائے جانے کے بعد آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں مختصر کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی جو ہے وہ سب نے دی، مخلوق نے بھی دی، یعنی آپ کے خادم نے، آپ کی ازواج مطہرات نے۔ خادم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان عموماً اچھا برتاؤ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے تو اچھا معاملہ کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے نوکروں کے ساتھ اس کی بات آتی ہے، اپنے خدام کے ساتھ اس کی بات آتی ہے تو اچھا معاملہ نہیں کر پاتا۔ لیکن خادم ہونے کے باوجود انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں سب سے اچھے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، زوجہ جو کہ انسان کے خلوت کی ساتھی ہوتی ہے، انسان لوگوں میں تو اچھا بنتا ہے لیکن جب خلوت میں جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ زوجات ازواج مطہرات جو ہیں، ام المومنین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں، ان کے اخلاق کی تعریف کرتی ہیں۔ یاد کریے وہ وحی کا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کہا، گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہہ کر تسلی دی؟ کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہے اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ خالق جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، احکم الحاکمین رب العالمین رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق اختیار کریں، اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں جن سے ہم بچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو ملے گا وہ طائف کا واقعہ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، آپ کو ملے گا فتح مکہ کا واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ وہ دشمن جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اتنی تکلیف دی تھی، جب آپ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تم سب کو آزاد کر دیا، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی کیا اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جن کو اور جن کے اصحاب کو ستایا گیا ہو، مارا گیا ہو، ظلم کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ اور بالکل فراخ دلی کے ساتھ سب کو معاف کر دے؟ نہیں، نہ پہلے اس بات کا تصور تھا اور نہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جہاں لوگ مفاد پرستی کے لیے اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، جہاں لوگوں کا معیار بڑے لوگوں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے،
غریبوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار غریبوں اور غلاموں کے ساتھ دیکھیں۔ زید بن حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہوتے ہیں، ان کے والد ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اسے آزادی مل جائے، اس کے باوجود زید بن حارثہ جو ہے وہ غلامی کو پسند کرتے ہیں، رسول کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں، آزادی نہیں مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ وہ غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ غلام ان کے پاس رہنا پسند کرتے تھے، آزادی پہ غلامی کو فوقیت دیتے تھے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ زندگی پڑھیں، آپ کو اتنے اخلاق کے اتنے بڑے بڑے نمونے ملیں گے کہ آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق کو اختیار کریں تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان سے جو ہے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات، اتنے مرتبے پہ ہونے کے باوجود، اخلاق کے اس بلند مرتبے پہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے میرے رب جس طرح تو نے میرے ظاہری صورت کو جو ہے خوبصورت اور حسین بنایا ہے، اسی طریقے سے میرے باطن کو بھی اور میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں تو دعا کریں، دعا اس میں جو ہے ہماری مددگار ہے۔ اور دوسری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت، کہ اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اس کی طرف ہدایت دے سکتا ہے، اور برے اخلاق سے میری حفاظت فرما، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے برے اخلاق سے بچا لے۔ تیسری دعا، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اے اللہ رب العالمین تو مجھے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے خواہشات سے اور بیماریوں سے بچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اخلاص کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اور ہمارے اخلاق کو جو ہے اچھا بنا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم بھی تجھ سے ویسے ہی دعا کرتے ہیں جیسے تیرے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنا سیئھا لا یصرف عنا سیئھا الا انت اللہم جنبنا منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔